انفاق فی سبیل اللہ کے عام احکام۔ احکام کی دو قسمیں، عام اور خاص۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا یہ قاعدہ رکھا ہے کہ پہلے تو نیکی اور بھلائی کے کاموں کا ایک عام حکم دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنی زندگیوں میں عموماً بھلائی کا طریقہ اختیار کریں۔ پھر اس بھلائی کی ایک خاص صورت بھی تجویز کر دی جاتی ہے تاکہ اس کی خاص طور پر پابندی کی جائے۔ اللہ کی یاد کا عام حکم، مثال کے طور پر دیکھیے، اللہ کی یاد ایک بھلائی ہے، سب سے بڑی بھلائی اور تمام بھلائیوں کا سرچشمہ۔ اس کے لیے عام حکم ہے کہ اللہ کو ہر حال میں، ہر وقت، ہمیشہ یاد رکھو اور کبھی اس سے غافل نہ ہو۔ کلام پاک میں ہے، ترجمہ: کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کی یاد میں لگے رہو۔ ایک اور جگہ ہے، ترجمہ: اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جو خدا کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے رہتے ہیں، اور جو آسمانوں اور زمین کی بناوٹ پر غور کر کے بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، تو نے یہ کارخانہ بیکار نہیں بنایا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ترجمہ: اور اس شخص کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل پایا اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا ہے اور جس کے سارے کام حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ یہ اور بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں خدا کی یاد جاری رکھو، کیونکہ خدا کی یاد ہی وہ چیز ہے جو آدمی کے معاملات کو درست رکھتی ہے اور اس کو سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ جہاں آدمی اس کی یاد سے غافل ہوا اور بس نفسانی خواہشات اور شیطان کے وسوسوں نے اس پر قابو پا لیا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹک کر اپنی زندگی کے معاملات میں حد سے گزرنے لگے گا۔ اللہ کی یاد کا خاص حکم، یہ تو تھا عام حکم۔ اب اسی یاد الہی کی ایک خاص صورت تجویز کی گئی، نماز۔ اور نماز میں 5 وقت میں چند رکعتیں فرض کر دی گئیں جن میں بیک وقت 5-10 منٹ سے زیادہ صرف نہیں ہوتے۔ اسی طرح چند منٹ اس وقت اور چند منٹ اس وقت یاد الہی کو فرض کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس تھوڑی ہی دیر کے لیے خدا کو یاد کریں اور باقی وقت اس کو بھول جائیں، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کم از کم اتنی دیر کے لیے تو تم کو بالکل خدا کی یاد میں لگ جانا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے کام بھی کرتے رہو اور ان کو کرتے ہوئے خدا کو بھی یاد کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ کا عام حکم، بس ایسا ہی معاملہ زکوٰۃ کا بھی ہے۔ یہاں بھی ایک حکم عام ہے اور ایک خاص۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ بخل اور تنگ دلی سے بچو کہ یہ برائیوں کی جڑ اور بدیوں کی ماں ہے۔ اپنے اخلاق میں اللہ کا رنگ اختیار کرو جو ہر وقت بے حد و حساب اپنی مخلوق پر اپنے فیض کے دریا بہا رہا ہے، حالانکہ کسی کا اس پر کوئی حق اور دعویٰ نہیں ہے۔ راہ خدا میں جو کچھ خرچ کر سکتے ہو کرو، اپنی ضرورتوں سے جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ، اور اس سے خدا کے دوسرے ضرورت مند بندوں کی ضرورتیں پوری کرو۔ دین کی خدمت میں اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے میں جان اور مال سے کبھی دریغ نہ کرو۔ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو مال کی محبت کو خدا کی محبت پر قربان کر دو۔ یہ تو ہے عام حکم۔ انفاق کا خاص حکم، اور اس کے ساتھ ہی خاص حکم یہ ہے کہ اس قدر مال اگر تمہارے پاس جمع ہو تو اس میں سے کم از کم اتنا خدا کی راہ میں صرف ضرور کرو، اور اتنی پیداوار تمہاری زمین میں ہو تو اس میں سے اتنا حصہ تو ضرور خدا کی نظر کر دو۔ پھر جس طرح چند رکعت نماز فرض کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ رکعتیں پڑھتے وقت ہی خدا کو یاد کرو اور باقی سارے وقتوں میں اس کو بھول جاؤ۔ اسی طرح مال کی ایک چھوٹی سی مقدار راہ خدا میں صرف کرنا جو فرض کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاس اتنا مال ہو انہی کو بس راہ خدا میں صرف کرنا چاہیے، اور جو اس سے کم مال رکھتے ہوں ان کو اپنی مٹھیاں بھینچ لینی چاہیے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مالدار لوگوں پر جتنی زکوٰۃ فرض کی گئی ہے وہ بس اتنا ہی خدا کی راہ میں صرف کریں، اور اس کے بعد اگر کوئی ضرورت مند آئے تو اسے جھڑک دیں، یا دین کی خدمت کا کوئی موقع آئے تو کہہ دیں کہ ہم تو زکوٰۃ دے چکے ہیں، اب ہم سے ایک پائی کی بھی امید نہ رکھو۔
زکوٰۃ فرض کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ کم از کم اتنا مال تو ہر مالدار کو راہ خدا میں دینا ہی پڑے گا، اور اس سے زیادہ جس شخص سے جو کچھ بن آئے وہ اس کو صرف کرنا چاہیے۔ انفاق کے عام حکم کی مختصر تشریح۔ اب میں آپ کے سامنے انفاق کے عام حکم کی مختصر تشریح کروں گا۔ قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی خود ہی بتا دیتا ہے، اور ساتھ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ قرآن مجید کھولتے ہی جس آیت پر سب سے پہلے آپ کی نظر پڑتی ہے وہ یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ: یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ان پرہیزگار لوگوں کو زندگی کا سیدھا راستہ بتاتا ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے 3 چیزیں لازمی طور پر شرط ہیں۔ ایک، ایمان بالغیب، دوسرا، نماز قائم کرنا، تیسرا، جو رزق بھی خدا نے دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: تم نیکی کا مقام پا ہی نہیں سکتے جب تک خدا کی راہ میں وہ چیزیں نہ خرچ کرو جن سے تم کو محبت ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، ترجمہ: شیطان تم کو ڈراتا ہے خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، وہ تم کو شرمناک چیز یعنی بخیلی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے، ترجمہ: اور جو تنگ دلی سے بچ گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ زندگی بسر کرنے کے 2 طریقے۔ ان سب آیات سے معلوم ہوا کہ دنیا میں انسان کے لیے زندگی بسر کرنے کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو خدا کا ہے جس میں نیکی اور بھلائی، فلاح اور کامیابی ہے، اور اس راستے کا قاعدہ یہ ہے کہ آدمی کا دل کھلا ہوا ہو، جو رزق بھی تھوڑا یا بہت اللہ نے دیا ہو اس سے خود اپنی ضرورتیں بھی پوری کرے اور اپنے بھائیوں کی مدد بھی کرے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے بھی خرچ کرے۔ دوسرا راستہ شیطان کا ہے، جس میں بظاہر تو آدمی کو فائدہ ہی فائدہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں بربادی اور ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ اس راستے کا قاعدہ یہ ہے کہ آدمی دولت سمیٹنے کی کوشش کرے، پیسے پر جان دے اور اس کو دانتوں سے پکڑ پکڑ کر رکھے تاکہ خرچ نہ ہونے پائے، اور اگر خرچ ہو بھی تو بس اپنے ذاتی فائدے اور اپنے نفس کی خواہشات ہی پر ہو۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے طریقے۔ اب دیکھیے کہ خدائی راستے پر چلنے والوں کے لیے راہ خدا میں خرچ کرنے کے کیا طریقے بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، صرف خدا کی خوشنودی کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خرچ کرنے میں صرف خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی مطلوب ہو۔ کسی کو احسان مند بنانے یا دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے خرچ نہ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اس سے اللہ کی رضا کے سوا تمہارا اور کوئی مقصود نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے، ترجمہ: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی خیرات کا احسان جتا کر اور اذیت دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتا ہے اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے خرچ کی مثال تو ایسی ہے جیسی ایک چٹان پر مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا میںہ برسے تو ساری مٹی بہہ جائے اور بس صاف چٹان کی چٹان رہ جائے۔ نمبر 2، احسان نہ جتایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو پیسہ دے کر یا روٹی کھلا کر یا کپڑا پہنا کر احسان نہ جتایا جائے اور ایسا برتاؤ نہ کیا جائے جس سے اس کے دل کو تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے اور تکلیف نہیں پہنچاتے، ان کے لیے خدا کے ہاں اجر ہے اور انہیں کسی نقصان کا خوف یا رنج نہیں۔ رہی وہ خیرات جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے تو اس سے تو یہی بہتر ہے کہ سائل کو نرمی سے ٹال دیا جائے اور اس سے کہہ دیا جائے کہ بھائی معاف کرو۔
نمبر 3، بہتر مال دیا جائے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ خدا کی راہ میں اچھا مال دیا جائے، برا چھانٹ کر نہ دیا جائے۔ جو لوگ کسی غریب کو دینے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے تلاش کرتے ہیں یا کسی فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے بدتر سے بدتر کھانا نکالتے ہیں، ان کو بس ایسے ہی اجر کی خدا سے توقع بھی رکھنی چاہیے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اس میں سے اچھا مال خدا کی راہ میں دو۔ یہ نہ کرو کہ خدا کی راہ میں دینے کے لیے برے سے برا تلاش کرنے لگو۔ نمبر 4، حتی الامکان چھپا کر دیا جائے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو چھپا کر خرچ کیا جائے تاکہ ریا اور نمود کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ اگرچہ کھلے طریقے سے بھی خرچ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، مگر ڈھانک چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ فرمان الہی۔ ترجمہ: اگر کھلے طریقے سے خیرات کرو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر غریب لوگوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس سے تمہارے گناہ دھلتے ہیں۔ نمبر 5، نادانوں کو ضرورت سے زیادہ نہ دیا جائے۔ پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ کم عقل اور نادان لوگوں کو ان کی ضرورت سے زیادہ نہ دیا جائے کہ وہ بگڑ جائیں اور بری عادتیں ان میں پڑ جائیں، بلکہ ان کو جو کچھ دیا جائے ان کی حیثیت کے مطابق دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پیٹ کو روٹی اور پہننے کو کپڑا تو ہر برے سے برے اور بدکار سے بدکار کو ملنا چاہیے، مگر شراب نوشی اور جوئے بازی کے لیے لفنگے آدمیوں کو پیسہ نہ دینا چاہیے۔ فرمان خدا ہے۔ ترجمہ: اپنے اموال جن کو خدا نے تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ ان اموال میں سے ان کو کھانے اور پہننے کے لیے دو۔ نمبر 6، مقروض کو پریشان نہ کیا جائے۔ چھٹا قاعدہ یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کسی غریب آدمی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو قرض دیا تو تقاضے کر کے اس کو پریشان نہ کیا جائے، بلکہ اس کو اتنی مہلت دی جائے کہ وہ آسانی سے ادا کر سکے، اور واقعی اگر یہ معلوم ہو کہ وہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے اور تم اتنا مال رکھتے ہو کہ اس کو آسانی کے ساتھ معاف کر سکتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اسے خوشحال ہونے تک مہلت دو، اور صدقہ کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم اس کا فائدہ جانو۔ نمبر 7، خیرات میں اعتدال۔ آدمی کو خیرات کرنے میں حد سے نہ گزرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر سب کچھ خیرات میں دے ڈالا جائے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سیدھے سادے طریقے سے زندگی بسر کرنے کے لیے جتنی ضرورت انسان کو ہوتی ہے اتنا وہ اپنے آپ پر اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، اور باقی جو بچے اسے خدا کی راہ میں دے دے۔ ترجمہ: پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ اے نبی کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کریں تو نہ فضول خرچی کریں اور نہ بہت تنگی کر جائیں، بلکہ ان کا طریقہ ان دونوں انتہاؤں سے بیچ میں ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ترجمہ: نہ تو اپنا ہاتھ اتنا سکیڑ لو کہ گویا گردن سے بندھا ہوا ہے، اور نہ اتنا کھول دو کہ حسرت زدہ بیٹھے رہو اور لوگ بھی تم کو ملامت کریں۔ امداد کے مستحقین۔ آخر میں یہ بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مستحقین کی پوری فہرست بتا دی ہے، جس کو دیکھ کر آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ کون کون لوگ آپ کی مدد کے مستحق ہیں، کن کا حق اللہ تعالیٰ نے آپ کی کمائی میں رکھا ہے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اپنے غریب رشتہ دار کو اس کا حق دے، اور مسکین کو اور مسافر کو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور نیک وہ ہے جو خدا کی محبت میں مال دے اپنے غریب رشتہ داروں کو اور یتیموں اور مسکینوں کو اور مسافر کو اور ایسے لوگوں کو جن کی گردنیں غلامی اور اسیری میں پھنسی ہوئی ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا۔ ترجمہ: نیک سلوک کیا جائے اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں سے، اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور پاس کے بیٹھنے والوں اور مسافروں اور اپنی لونڈیوں اور غلاموں سے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ: اور نیک لوگ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض خدا کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ ہم کو تو اپنے خدا سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے جس کی شدت کی وجہ سے لوگوں کے منہ سکڑ جائیں گے اور تیوریاں چڑھ جائیں گی، یعنی قیامت۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ترجمہ، اور ان کے مالوں میں حق ہے مدد مانگنے والوں کا اور اس شخص کا جو محروم ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ، خیرات ان حاجت مندوں کے لیے ہے جو اپنا سارا وقت خدا کے کاموں میں دے کر ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی روٹی کمانے کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری کو دیکھ کر ناواقف لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ غنی ہیں، مگر ان کی صورت دیکھ کر تم پہچان سکتے ہو کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگتے پھریں۔ جو کچھ بھی تم خیرات دو گے اللہ کو اس کی خبر ہوگی اور وہ اس کا بدلہ دے گا۔ زکوٰۃ کے خاص احکام۔ زکوٰۃ کے متعلق 3 احکام۔ زکوٰۃ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہ الگ الگ احکامات بیان فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے، ترجمہ، جو پاک مال تم نے کمائے ہیں اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو۔ سورہ انعام میں فرمایا ہے، ترجمہ، اس کی پیداوار جب نکلے تو اس میں سے کھاؤ اور فصل کٹنے کے دن اللہ کا حق نکال دو۔ یہ دونوں آیتیں زمین کی پیداوار کے متعلق ہیں اور فقہائے حنفیہ فرماتے ہیں کہ خودرو پیداوار مثلاً لکڑی، گھاس، بانس وغیرہ کے سوا جتنی چیزیں ترکاری، غلہ اور پھلوں کی قسموں سے نکلیں ان سب میں سے اللہ کا حق نکالنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو پیداوار آسمانی بارش سے ہو اس میں اللہ کا حق 10واں حصہ ہے، اور جو پیداوار انسان کی اپنی کوشش یعنی آبپاشی سے ہو اس میں اللہ کا حق 20واں ہے، اور یہ حصہ پیداوار کٹنے کے بعد ہی واجب ہو جاتا ہے۔ سورہ توبہ میں آتا ہے، ترجمہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو، اس دن کے عذاب کو جب ان کے اس سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں پر داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب اپنے ان خزانوں کا مزہ چکھو۔ پھر فرمایا، ترجمہ، صدقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے، فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب منظور ہو، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، اور قرض داروں کے لیے، اور راہ خدا میں، اور مسافروں کے لیے۔ اللہ بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کو پاک اور صاف کر دو۔ ان تینوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ جو مال جمع کیا جائے اور بڑھایا جائے اور اس میں سے راہ خدا میں صرف نہ کیا جائے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اس کے پاک کرنے کی صورت صرف یہ ہے کہ اس میں سے خدا کا حق نکال کر اس کے بندوں کو دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سونا اور چاندی جمع کرنے والوں پر عذاب کی دھمکی آئی تو مسلمان سخت پریشان ہوئے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ 1 درہم بھی اپنے پاس نہ رکھو، سب خرچ کر ڈالو۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور قوم کی پریشانی کا حال عرض کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو تم پر اسی لیے فرض کیا ہے کہ باقی اموال تمہارے لیے پاک ہو جائے۔ ایسی ہی روایت حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی تو جو حق تجھ پر واجب تھا وہ ادا ہو گیا۔ آیت مذکورہ بالا میں تو صرف زمین کی پیداوار اور سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے، لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تجارتی مال، اونٹ، گائے اور بکری میں بھی زکوٰۃ ہے۔ چند اشیاء کا نصاب زکوٰۃ۔ چاندی کا نصاب 200 درہم یعنی 52.5 تولے کے قریب ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے، اونٹ کا نصاب 5 اونٹ، بکریوں کا نصاب 40 بکریاں، گائے کا نصاب 30 گائیں، اور تجارتی مال کا نصاب 52.5 تولے چاندی کے بقدر مالیت۔
جس شخص کے پاس اتنا مال موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے۔ چاندی اور سونے کے متعلق حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں الگ الگ بقدر نصاب نہ ہوں لیکن دونوں مل کر کسی ایک نصاب کی حد تک ان کی قیمت پہنچ جائے تو ان میں سے بھی زکوٰۃ نکالنی واجب ہے۔ سونا اور چاندی اگر زیور کی صورت میں ہو تو حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود کے نزدیک ان کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ نے یہی قول لیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے اور پوچھا کہ کیا تم زکوٰۃ نکالتی ہو؟ ایک نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرے گی کہ اس کے بدلے قیامت کے روز تجھے آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میرے پاس سونے کی پازیب تھی، میں نے حضور سے پوچھا کیا یہ کند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں سونے کی مقدار نصاب زکوٰۃ تک پہنچتی ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکال دی گئی ہے تو یہ کند نہیں ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ سونا اور چاندی اگر زیور کی شکل میں موجود ہوں تب بھی اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے جس طرح نقد کی صورت میں ہونے پر ہے، البتہ جواہر اور نگینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مستحقین۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے 8 حقدار بیان کیے گئے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، فقراء۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ مال تو ہے لیکن ان کی ضرورت کے لیے کافی نہ ہو، تنگ دستی میں گزر بسر کرتے ہوں اور کسی سے مانگتے نہ ہوں۔ نمبر 2، مساکین۔ یہ بہت ہی تباہ حال لوگ ہیں جن کے پاس اپنے تن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ حضرت عمر ایسے لوگوں کو بھی مساکین میں شمار فرماتے ہیں جو کمانے کی طاقت رکھتے ہوں مگر انہیں روزگار نہ ملتا ہو۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اسلامی حکومت زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کرے، ان کو زکوٰۃ کی مد سے تنخواہ دی جائے۔ نمبر 4، مولفۃ القلوب۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کی حمایت کے لیے یا اسلام کی مخالفت سے روکنے کے لیے روپیہ دینے کی ضرورت پیش آئے۔ نیز ان میں وہ نو مسلم بھی داخل ہیں جنہیں مطمئن کرنے کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی کافر قوم کو چھوڑ کر مسلمانوں میں آ ملنے کی وجہ سے بے روزگار یا تباہ حال ہو گیا تب تو اس کی مدد کرنا مسلمانوں پر ویسے ہی فرض ہے، لیکن اگر وہ مالدار ہو تب بھی اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ اس کا دل اسلام پر جم جائے۔ جنگ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے 9 مسلموں کو بہت مال دیا، حتیٰ کہ ایک ایک شخص کے حصے میں 100 اونٹ آئے۔ انصار نے اس کی شکایت کی تو حضور اکرم نے فرمایا کہ یہ لوگ ابھی ابھی کفر سے اسلام میں آئے ہیں، میں ان کے دل کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 5، فر رکاب۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص غلامی کے بند سے چھوٹنا چاہتا ہو اس کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اپنے مالک کو روپیہ دے کر اپنی گردن غلامی سے چھڑا لے۔ نمبر 6، الغارمین۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرض دار ہوں۔ یہ مطلب نہیں کہ آدمی کے پاس 1000 روپیہ ہو اور وہ 200 روپے کا قرض دار ہو تو بھی اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس پر اتنا قرض ہو کہ اسے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس مقدار نصاب سے کم مال بچتا ہو، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقہائے کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی بدکاریوں اور فضول خرچیوں کی وجہ سے قرض دار ہوا اس کو زکوٰۃ دینا مکروہ ہے، کیونکہ پھر وہ اس بھروسے پر اور زیادہ جرت کے ساتھ بدکاریاں اور فضول خرچیاں کرے گا کہ زکوٰۃ لے کر قرض ادا کر دوں گا۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ۔ یہ عام لفظ ہے جو تمام نیک کاموں پر استعمال ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر اس سے مراد دین حق کا جھنڈا بلند کرنے کی جدوجہد میں مدد کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ لینا کسی مالدار آدمی کے لیے جائز نہیں، لیکن اگر مالدار آدمی جہاد کے لیے مدد کا حاجت مند ہو تو اسے زکوٰۃ دینی چاہیے، اس لیے کہ ایک شخص اپنی جگہ مالدار صحیح لیکن جہاد کے لیے جو غیر معمولی مصارف ہوتے ہیں ان کو وہ محض اپنے مال سے کس طرح پورا کر سکتا ہے، اس کام میں زکوٰۃ سے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 8، ابن السبیل یعنی مسافر۔ اگرچہ مسافر کے پاس اس کے وطن میں کتنا ہی مال ہو
لیکن حالت مسافرت میں اگر وہ محتاج ہے تو اسے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کسے دی جائے اور کسے نہیں؟ اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ یہ جو 8 گروہ بیان ہوئے ہیں، ان میں سے کس شخص کو کس حال میں زکوٰۃ دینی چاہیے اور کس حال میں نہ دینی چاہیے؟ اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 1، کوئی شخص اپنے باپ یا اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس میں فقہا کا اتفاق ہے۔ بعض فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جن کا نفقہ تم پر واجب ہو یا جو تمہارے شرعی وارث ہوں۔ البتہ دور کے عزیز زکوٰۃ کے حقدار ہیں، بلکہ دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ صرف مسلمان کا حق ہے، غیر مسلم کا حق نہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: وہ تمہارے ہی مالداروں سے لی جائے اور تمہارے ہی فقیروں میں تقسیم کر دی جائے۔ البتہ غیر مسلم کو عام خیرات میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے، بلکہ عام خیرات میں یہ تمیز کرنا اچھا نہیں ہے کہ مسلمان کو دی جائے اور کوئی غیر مسلم اگر مدد کا محتاج ہو تو اس سے ہاتھ روک لیا جائے۔ نمبر 3، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ ہر بستی کی زکوٰۃ اسی بستی کے غریبوں میں صرف ہونی چاہیے۔ ایک بستی سے دوسری بستی میں بھیجنا اچھا نہیں ہے، الا یہ کہ وہاں کوئی حقدار ہی نہ ہو یا دوسری جگہ کوئی ایسی مصیبت آ گئی ہو کہ دور و نزدیک کی بستیوں سے مدد پہنچنا ضروری ہو، جیسے سیلاب یا قحط وغیرہ۔ نمبر 4، بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ جس شخص کے پاس 2 وقت کے کھانے کا سامان ہو اسے زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں جس کے پاس 10 روپے، بعض فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 12.5 روپے موجود ہیں اسے زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور تمام حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ جس کے پاس 50 روپے سے کم ہو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اس میں مکان اور گھر کا سامان اور گھوڑا اور خادم شامل نہیں، یعنی یہ سب سامان رکھتے ہوئے بھی جو شخص 50 روپے سے کم مال رکھتا ہو وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے۔ اس معاملے میں ایک چیز تو ہے قانون اور دوسری چیز ہے درجہ فضیلت۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ درجہ فضیلت تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام کی روٹی کا سامان رکھتا ہو وہ اگر سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اپنے حق میں آگ جمع کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ ایک شخص لکڑیاں کاٹے اور اپنا پیٹ بھرے بنسبت اس کے کہ سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کے پاس کھانے کو ہو اور جو کمانے کی طاقت رکھتا ہو اس کا یہ کام نہیں ہے کہ زکوٰۃ لے، لیکن یہ اولو العزمی کی تعلیم ہے۔ رہا قانون تو اس میں یہ ایک آخری حد بتانا ضروری ہے کہ کہاں تک آدمی زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، سو وہ دوسری حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے۔ مثلاً آپ نے فرمایا سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار آیا ہو۔ ایک شخص نے حضور سے عرض کیا کہ میرے پاس 10 روپے ہیں، کیا میں مسکین ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ایک مرتبہ 2 آدمیوں نے آ کر حضور سے زکوٰۃ مانگی۔ آپ نے نظر اٹھا کر انہیں غور سے دیکھا، پھر فرمایا کہ اگر تم لینا چاہتے ہو تو میں دے دوں گا، لیکن اس مال میں غنی اور کمانے کے قابل ہٹے کٹے لوگوں کا حصہ نہیں ہے۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بقدر نصاب مال سے کم رکھتا ہو وہ فقراء کے ذیل میں آ جاتا ہے اور اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ زکوٰۃ لینے کا حق دراصل اصل حاجت مندوں ہی کو پہنچتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے اجتماعی نظام کی ضرورت۔ زکوٰۃ کے ضروری احکام میں نے بیان کر دیے ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ایک اہم اور ضروری چیز اور بھی ہے جس کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور مسلمان آج کل اس کو بھول گئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام میں تمام کام نظام جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انفرادیت کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ آپ مسجد سے دور ہوں اور الگ نماز پڑھ لیں تو ہو جائے گی، لیکن شریعت یہی چاہتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اسی طرح نظام جماعت نہ ہو تو الگ الگ زکوٰۃ نکالنا اور خرچ کرنا بھی صحیح ہے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کو ایک مرکز پر جمع کیا جائے تاکہ وہاں سے وہ ایک ضابطے کے ساتھ خرچ ہو۔ اسی چیز کی طرف قرآن مجید میں اشارہ ملتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ ان سے زکوٰۃ وصول کریں۔ مسلمانوں سے یہ نہیں فرمایا کہ تم زکوٰۃ نکال کر الگ الگ خرچ کرو۔ اسی طرح عاملین زکوٰۃ کا حق مقرر کرنے سے بھی یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا امام اس کو باقاعدہ وصول کرے اور باقاعدہ خرچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ تمہارے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کروں اور تمہارے فقراء میں تقسیم کر دوں۔